پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت وفاق کی حکومت کے ساتھ شامل بھی ہے اور شانہ بشانہ ساتھ کھڑے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ اس حکومت کے حصے دار ہیں۔ پی پی چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری تو اس حکومت کی آواز نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ بیرون ملک بھی یہ آواز اس حکومت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ عمران خان نے اس حکومت کے ساتھ ساتھ اس ریاست کو عالمی سطح پر بدنام کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پی ٹی آئی کے بیرون ملک مقیم کارکنان نہ صرف عالمی اداروں، امریکی سینیٹرز بلکہ اقوام متحدہ کے مندوبین تک کو مبینہ طور پر خطوط ارسال کر رہے ہیں، جن میں پاکستان پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان کے ایک وفاقی وزیر اور ایک صوبائی وزیر IMF پروگرام کے خلاف سازش کرتے ہوئے بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اس سازش کے ذریعے انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ IMF اس حکومت کو پیسے نہ دے اور ملک بحران کا شکار ہو جائے۔ یہ حکومت جب سے آئی ہے اسے بحرانوں کا ہی سامنا ہے۔ سیلاب، قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ اس حکومت کا ایک ایسی بیماری کا سامنا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری ہے اور اس کے تخلیق کروانے والے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مگر اس بیماری کو اتنا پھیلا گئے ہیں کہ حکومت تو حکومت، پورا معاشرہ اس بیماری کے جراثیم کا شکار ہو رہا ہے۔ جی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں معاشرے میں موجود پھیلائی گئی نفرت کی بات کر رہا ہوں۔ نفرت جیسی بیماری کے خالق صرف عمران خان ہیں، جو ایسے جراثیم چھوڑ کر گئے جو پورے ملک میں نفرت کی آبیاری کر رہے ہیں، اور ان جراثیم سے دیگر کئی جراثیم جنم لے کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ نفرت کے بازار میں عمران خان سب سے مقبول رہنما بن کر ابھر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، دوسرا وفاقی حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، نہ ہی ابھی تک ملک کو دلدل سے نکالنے کا کوئی مؤثر پلان نظر آیا ہے، اور ان ساری باتوں کا فائدہ عمران خان اٹھا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کا پنجاب میں ووٹ بینک خطرے میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کے ووٹ بینک کو PPJUI اور کسی حد تک ANP سے خطرہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینے سے گریز کیا ہے، کیونکہ اگر PTI برتری حاصل کرنے کی کوشش میں ہے تو وہ صرف پنجاب میں ہے، اور PTI کو اس بات کا اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے پر زیادہ زور بھی نہیں دے رہی، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام 9 سال انہیں بھگت چکی ہے، اور وہاں کی عوام بلدیاتی انتخابات میں PTI کو رد کرتے نظر آ رہی ہے۔ اس حالت میں کیا معزز 3 ججز کو آئین کی پامالی صرف پنجاب میں نظر آئی؟ کیا خیبر پختونخوا کسی اور ملک کا صوبہ ہے؟ ایسے میں پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ پنجاب میں آج الیکشن ہو یا کل پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کے علاوہ دیگر اضلاع میں نشستیں نکالنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے گی۔ اور رہی سندھ کی بات، تو یہاں اگلے 10 سال بھی PP کو شکست دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سندھ کی عوام کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ ہے کہ اگر کوئی جماعت اس کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے تو وہ صرف PP ہے۔ مگر میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ پیپلز پارٹی موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مخلوط حکومت کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ اس حکومت میں رہتے ہوئے عدلیہ کے فیصلوں اور سپریم کورٹ اور PDM کی جنگ کو وفاقی حکومت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ PP کے پاس نادر موقع ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے PTI اور ان کے مدد کرنے والے ججز کے خلاف عملی طور پر میدان عمل میں آ کر کردار ادا کرے۔ PP کو مسلم لیگ نواز کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب میں انتخابات کروا دیں، کیونکہ عام شنید یہی ہے کہ کسی پیرنی نے عمران خان کو 5 مئی سے 18 مئی کے بیچ پنجاب میں انتخابات کروانے کا کہا ہے۔ پیرنی کا کہنا ہے کہ ان تاریخوں میں اگر انتخابات ہو گئے تو PTI کی جیت یقینی ہے، اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی 14 مئی کی تاریخ دے کر پیرنی کے مبینہ دعووں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیرنی کو خوش کرنے کے لیے یہ تاریخ دی گئی ہے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہوتے، لیکن مئی کی جو تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے وہ تو 90 دن سے باہر ہے۔ تو بادیوں نظر میں پیرنی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسے میں پیپلز پارٹی سے گزارش ہے کہ مریم نواز اور ان کے والد کی جنگ کا ایندھن نہ بنے۔ تخت لاہور کی جنگ بہتر ہے، PTI اور مسلم لیگ خود لڑیں، کیونکہ PP کو سندھ تک محدود کرنے کے پیچھے نواز شریف کا ماضی ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میری پھر گزارش ہے PP قیادت سے کہ تخت لاہور کی جنگ کا براہ راست حصہ نہ بنے۔ اگر اس جنگ میں کودنا ہے تو پنجاب کی قیادت کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ عمران خان کے سیاست میں دن گنے جا چکے ہیں، اور عمران خان کا ووٹ بینک مسلم لیگ کی جھولی میں تب ہی گرے گا جب پنجاب میں اس بڑے ووٹ بینک کے پاس کوئی چوائس نہ ہوگی۔ PP کو پنجاب میں اپنی الگ شناخت قائم کرنے کے لیے اس ووٹ بینک کو اپنے طرف دعوت دینی ہوگی، اور یہ تب بھی ممکن ہے کہ PP نواز لیگ اور PTI کی جنگ میں براہ راست شرکت سے گریز کرے اور اپنی حکمت عملی ترتیب دے کر پنجاب میں جدوجہد کا آغاز کرے۔